تبلیغی جماعت کے احباب سے کئی بار یہ روایت سننے کو ملی کہ ایک بار فرشتوں نے اللہ تعالی سے پوچھا کہ اے ہمارے مالک، اگر یہ کائنات تیری نافرمانی پہ اتر آئے تو تو کیا کرے گا؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اپنے جانوروں میں سے ایک جانور کو حکم دوں گا، وہ اس پوری کائنات کا ایک لقمہ بنا لے گا۔ فرشتوں نے حیران ہو کر اللہ جل جلالہ سے پوچھا کہ مالک، تیرے اتنے بڑے بڑے جانور کہاں رہتے ہیں؟ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ وہ میری چراگاہوں میں سیر کر رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں۔ اس روایت کی علمی اور استنادی حیثیت پہ تو علماء ہی گفتگو کر سکتے ہیں، مگر کرونا کی وبا نے اس روایت کا مفہوم اور اس کی حقیقت بالکل کھول کے رکھ دی ہے۔ سائنس و ٹیکنالوجی کی عظمت اور انسان کا کبر و نخوت دھرے کا دھرا رہ گیا ہے۔ ایک ذرہ حقیر نے آن کی آن میں اللہ کے مقابلے میں انسان کا عجز و بے بسی واضح کر کے رکھتی ہے، اور انسان بزبان خود اس اعتراف پہ مجبور ہو گیا ہے کہ اللہ کا حکم نہ ہو تو اس کے ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور میزائل سب مٹی ہیں۔ یہ سب مل کر بھی ایک وائرس نہیں مار سکتے، اور دوسری طرف اللہ کا حکم ہو تو ایک ذرہ بے جان بھی انسان کی ساری اکڑفوں اور عظمت کو پل بھر میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ کرونا نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ انسان اس بات کو جان لے کہ اس کائنات کا نظم و نسق آج بھی تن تنہا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور رہے گا۔ وہ جب چاہے، جس طرح چاہے اور جیسے چاہے اپنی مخلوق کو استعمال کر سکتا ہے۔ سائنس، اسباب اور چیزیں سب اپنی تاثیر میں اسی ایک ذات کی محتاج ہیں، جو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اور باقی سب کچھ کے ساتھ بھی کچھ نہیں کر سکتے اگر اللہ کا حکم اور ارادہ شامل حال نہ ہو۔ اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ وہ جب ارادہ کر لیتا ہے تو فرعون اپنے تمام تر ارادوں، افواج اور پلاننگ کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اپنے محل میں کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہوائیں، پانی، آگ، زلزلے، کیڑے مکوڑے، مینڈک، ٹڈی دل، جوئیں، حتیٰ کہ آواز بھی اسی کی مخلوق ہے، اور وہ اپنی مخلوق کو استعمال کرنے میں مختار کل ہے، کسی سے مشورے کا پابند نہیں۔ یہ سب اسی کے لشکر ہیں۔ شاید آج کے انسان کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل، قوم نوح، قوم سمود، قوم لوط اور قوم عاد بس پہلی قوموں کے قصے ہیں، اور اس دور کی باتیں ہیں جب سائنس و ٹیکنالوجی اتنی ترقی یافتہ نہ تھی۔ آج تو ہمارے پاس اتنے وسائل و آلات ہیں کہ اس طرح کی آفات کو قابو کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ شاید اسی لیے اب کی بار اللہ رب العزت نے اپنی عظمت، قدرت اور طاقت کے اظہار کے لیے اپنی مخلوق میں سے ایک ایسی کمزور اور بے بس مخلوق کا انتخاب کیا ہے جو انسانی جسم سے باہر ہو تو بے بس اور بے جان، اور انسانی جسم کے اندر ہو تو با اختیار اور فرما روا۔ ستاروں پہ کمندیں ڈالنے والا انسان اپنے چہروں پہ ماسک چڑھائے حیران و پریشان پھر رہا ہے کہ اللہ کے ان لشکروں کا مقابلہ کیسے کرے۔ مقابلہ؟ ہاں، مقابلہ تو ان سے کیا جاتا ہے جو اپنے جیسے ہوں، جو سمجھ میں آتے ہوں، جو دکھائی دیتے ہوں، جو سامنے آتے ہوں، اور جو نہ اپنے جیسے ہوں
نہ سمجھ میں آتے ہوں، نہ ہی دکھائی دیتے ہوں اور نہ سامنے آتے ہوں، ان سے مقابلہ کیسا؟ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ہوں بھی اللہ کے لشکر، جبکہ اللہ نے تو خود کہہ دیا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اسی کے۔ اس لیے اس کا حل یہی ہے کہ انسان سچی ندامت کے ساتھ اپنے عجز، بے بسی، لا علمی اور کمزوری کا اعتراف کر کے مالک کے آگے جھک جائے، تو وہ خود ہی سارے راستے کھول دے گا۔ ویکسین کا راستہ بھی نظر آ جائے گا اور ان لشکروں کو پسپا کرنے کے دیگر راستے بھی کھل جائیں گے۔ انسان کو اپنی عاجزی کا اعتراف تو بہرحال کرنا پڑے گا، آج کرے یا کل۔ بہتر ہے کہ بستیوں کی بستیاں اجڑنے سے پہلے ہی یہ اعتراف کر لیا جائے۔ اجڑنے کے بعد مانا تو کیا مانا؟ سچ فرمایا میرے رب نے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ یہ اللہ سے بے پرواہ ہیں تو اللہ کو بھی ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ زمین اور آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔